ہمیں کیسے جلانا چاہتا ہے، اسلام کیسے جینے کا طریقہ سکھاتا ہے۔ ہمیں اسلامی زندگی جینا ہے، ہمیں مذہبی زندگی جینا ہے، ہمیں ایک ایسی زندگی جینا ہے جس زندگی میں اسلام نظر آئے۔ اسلام ہمیں اسلامی زندگی جینے کی اجازت دیتا ہے۔ کیسے مسلمان جیے گا؟ اسلام کیسے کھانا سکھاتا ہے، اسلام کیسے پینا سکھاتا ہے، اسلام کیسے سونا سکھاتا ہے، اسلام کیسے مسکرانا سکھاتا ہے، اسلام کیسے سفر کرنا سکھاتا ہے، اسلام کیسے دکان چلانا سکھاتا ہے، اسلام کیسے بزنس کرنا سکھاتا ہے، اسلام کیسے بچوں کی تربیت سکھاتا ہے۔ یہ جاننا مسلمانوں کے لیے ضروری ہے، اور ان باتوں کو جاننے کے لیے کتاب کا پڑھنا ضروری ہے۔ کیسے جئیں گے ہم؟ اسلام کیسے جلانا چاہتا ہے؟ یہ ساری باتیں، ساری چیزیں اگر کسی ذات میں ہے تو وہ ذات محمد رسول اللہ کی ہے، جس ذات کو اللہ نے ہمارے لیے نمونہ بنایا، مگر وہ نبی اس وقت ہماری نگاہوں کے سامنے نہیں ہے کہ ہم اس نبی کی زندگی کو دیکھتے چلے جائیں اور اپنی زندگی گزارتے چلے جائیں۔ ہیں تو نہیں، لیکن نبی کی پوری زندگی کتابوں میں محفوظ ہے۔ اب ہم کتابوں کو پڑھنا ہوگا تب پتہ چلے گا نبی کیسے مسکراتے تھے۔ اسلام ایسے ہی مسکرانے کے لیے کہتا ہے۔ نبی کیسے کھاتے تھے، اسلام ایسے ہی ہم مسلمانوں کو بھی کھانے کے لیے سکھاتا ہے۔ نبی کیسے تجارت کرتے تھے، اسلام ایسے ہی تجارت کرنے کے لیے سکھاتا ہے۔ حضرات گرامی، اب نبی کی زندگی پڑھنا ہوگا، کتاب پڑھیں گے تب معلوم ہوگا کہ اسلام کیسے کھانا سکھاتا ہے، پڑھیں گے تب پتہ چلے گا اسلام کیسے طریقہ سکھاتا ہے جینے کا۔ اگر ہمارے پاس وقت نہیں ہے، ہمارے پاس فرصت نہیں، ٹائم نہیں کہ ہم پڑھ سکیں، صبح ہوتی ہے دکاندار اپنی دکان کھول کر بیٹھ جاتا ہے، تجارت کرنے والا مالک تجارت لے کر نکل جاتا ہے، سروس کرنے والا 10 بجے اپنی ڈیوٹی پر چلا جاتا ہے، کھیتی باڑی کرنے والا صبح ہوتے ہی اپنی کھیت پر چلا جاتا ہے، شام کو تھکا ہارا انسان گھر آتا ہے، آرام کرتا ہے رات بھر، پھر صبح ہوتی ہے اپنے کاموں میں لگ جاتا ہے۔ اسے کہاں ٹائم ہے کہ وہ مطالعہ کرے، کہاں اس کے پاس فرصت ہے کہ وہ کتاب پڑھ سکے۔ محترم دوستوں اور بزرگوں، میں اب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اسلام اس حساب سے جینے کا طریقہ سکھاتا ہے۔ کیا صرف 15 سال کا بچہ جینا سیکھے گا؟ حضرات، جو 30 سال کی عمر پا رہا ہے اس کو بھی اسلامی طریقے پہ جینا ہے، جو 50 سال کی عمر پا چکا ہے اس کو بھی اسلامی طریقے پہ جینا ہے، جو 70 سال کی زندگی پا چکا ہے اسے بھی اسلامی طریقے پہ جینا ہے، جو 80 سال کی عمر پا چکا ہے اسے بھی اسلامی طریقے پہ جینا ہے۔ اب بتاؤ، اگر آپ نہیں جانتے ہو کہ اسلام کیسے جینا سکھاتا ہے تو 80 سال کا آدمی کہاں جائے گا؟ اب وہ مکتب نہیں جا رہا ہے، 50 سال کا آدمی مکتب نہیں جاتا، 60 سال کا انسان مکتب نہیں جاتا، 80 سال کا ضعیف آدمی مکتب نہیں جاتا، وہ مدرسہ نہیں جاتا، 40 سال کا 30 سال کا نوجوان مدرسہ مکتب نہیں جاتا، وہ کہاں سیکھے گا؟ سلام کرو بزرگوں کو جس نے جلسے کو رواج دیا ہے، جس نے جلسے کو رواج دیا ہے۔ اے لوگوں سنو، مسلمانوں کو تو فرصت نہیں ہے، یہ دل بھر کام کر کاٹتے رہتے ہیں اور رات کو آرام کرنے کا وقت ملتا ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے اللہ و رسول کے ذکر کے نام پہ انہیں بلا لو، کوئی مبلغ آئے گا، کوئی خطیب آئے گا، کوئی عالم آئے گا، 1 گھنٹے کی گفتگو ہوگی، 1 مہینہ کتاب پڑھنے سے جو معلوم نہیں ہو سکتا ہے وہ 1 گھنٹے کی تقریر میں وہ باتیں معلوم ہوں گی۔ اگر جلسے میں آنے کے بعد بھی ہمارا ذہن آوارہ رہے، ہماری فکر آوارہ ہو جائے تو دونوں سیکھنے کے لیے پھر ہمارے پاس کون سی جگہ ہے جہاں اسلامی زندگی جینا سیکھنا۔ اسی تصور کے ساتھ آپ بیٹھیے کہ ہمیں کچھ سیکھنا ہے۔ جلسہ آوارگی کے لیے نہیں کیا جاتا ہے، جلسہ عیاشی کے لیے نہیں کیا جاتا ہے، جلسہ انجوائے کے لیے نہیں کیا جاتا ہے، جلسہ اس لیے کیا جاتا ہے کہ جھوٹے کو سچا بنا دیا جائے، بے نمازی کو نمازی بنا دیا جائے، بد کردار کو نیکوکار بنا دیا جائے، جو خدا کی راہ سے بھٹک چکا ہو اسے خدا کی راہ میں لگا دیا جائے۔ جلسے کا مقصد ہوتا ہے، اگر پورا نہیں ہوتا
تو میں سمجھتا ہوں کہ جلسہ کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، جلسے کو بند ہو جانا چاہیے۔ اور اگر جلسہ کرتے ہو تو پھر جلسے سے جب اٹھ کے جاؤ تو کوئی بے نمازی نمازی بن کے ہاتھ اٹھے، کوئی جھوٹا سچا بن کے ہاتھ اٹھے، کوئی شرابی بن کے ہاتھ اٹھے، یہی جلسے کا مقصد ہے۔ میں آپ کو راستہ دکھا رہا ہوں، کل انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو سلوٹ مارا جائے گا، آپ کو لوگ سلام پیش کریں گے، آپ کی لوگ عزت کریں گے سماج میں۔ جو بات میں آپ سے کہوں گا اگر آپ نے اس پر عمل کر لیا تو انشاءاللہ، اگر آپ کی توجہ ہو تو میں 4 مصرعے سناتا ہوں، کتنے لوگ سنیں گے؟ ہاں ہاں کر بتا۔ لہو میں ڈوب کے سجدے میں جا رہے ہیں حسین، نماز تیرا مقدر جگا رہے ہیں حسین، نماز تیرا مقدر جگا رہے ہیں حسین۔ اور یہ شعر سنیے، سجائے بیٹھے ہیں ہم بھی غریب خانے کو، سجائے بیٹھے ہیں ہم بھی غریب خانے کو، خبر ملی ہے کہ تشریف لا رہے ہیں حسین، خبر ملی ہے کہ تشریف لا رہے ہیں حسین۔ سجائے بیٹھے ہیں ہم بھی غریب خانے کو، خبر ملی ہے کہ تشریف لا رہے ہیں حسین۔ آواز میری سمجھ میں آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ خبر ملی ہے کہ تشریف لا رہے ہیں حسین۔ اور ایک شعر اور سن لیجئے کہ یزید تخت پہ بیٹھا ہے پھر بھی کانپتا ہے، یزید تخت پہ بیٹھا ہے پھر بھی کانپتا ہے۔ یہ سن لیا ہے کہ نیزے پہ آ رہے ہیں حسین، یہ سن لیا ہے کہ نیزے پہ آ رہے ہیں حسین۔ یزید تخت پہ بیٹھا ہے پھر بھی کانپتا ہے، یہ سن لیا ہے کہ نیزے پہ آ رہے ہیں حسین، یہ سن لیا ہے کہ نیزے پہ آ رہے ہیں حسین۔ میرا دوستوں بزرگوں، میں اپنے عنوان پر تھوڑی سی گفتگو کروں گا۔ یزیدیوں کے مقابلے میں حسین کا انتخاب کیوں ہوا؟ حسین کیوں چنا گیا یزید کے مقابلے میں؟ صدیق اکبر تو خلیفہ اول ہے، فاروق اعظم خلیفہ دوم ہے، عثمان غنی خلیفہ ثالث ہے، مولائے کائنات تو خلیفہ جہانی ہے۔ بیٹا حسین مولا علی کا ہے۔ ابو بکر کے بیٹے کا انتخاب کیوں نہ ہوا؟ عمر کے بیٹے کا انتخاب کیوں نہ ہوا؟ عثمان کے بیٹے کا انتخاب کیوں نہ ہوا؟ حضرات میں بتانا چاہتا ہوں، اسے سنیے، حسین کو کیوں چنا گیا ہے؟ کربلا کے میدان کے لیے حسین کو کیوں چن لیا گیا ہے؟ حسین کا انتخاب کیوں کر لیا گیا ہے؟ بیٹا تو صدیق کے پاس بھی ہے نا، بیٹا تو عمر کے پاس بھی ہے نا، بیٹا تو عثمان غنی کے پاس بھی ہے نا، مگر چنا گیا علی کے بیٹے کو۔ حضرات سچائی یہ ہے، یار غار ابو بکر صدیق ہیں، ہر سفر میں ساتھ رہنے والے صدیق اکبر ہیں، خلیفہ اول کی حیثیت سے جانے والے صدیق اکبر ہیں، مصطفیٰ کے مزار کے بغل میں مزار کے لیے جگہ پانے والے صدیق اکبر اور عمر فاروق ہیں، مگر بیٹے کا انتخاب ہو رہا ہے تو مولا علی کے بیٹے کا انتخاب ہو رہا ہے۔ حضرات محبت کی بات کر رہا ہے، غور سے سنیے گا، کیوں ابو بکر کے بیٹے کا انتخاب نہیں ہو رہا ہے؟ یہ حسین کا انتخاب ہو رہا ہے جو مولا علی کا بیٹا ہے۔ ہجرت کی رات ہے، ہجرت کی رات ہے، غور سے سنیے گا، ہجرت کی رات ہے، ہجرت فرما رہے ہیں، ہجرت فرما رہے ہیں، قتل نبوت کی رات ہے، دشمنوں نے فیصلہ کر لیا ہے، آج بانی اسلام کا خاتمہ کر دیا جائے گا، معاذ اللہ، آج محمد رسول اللہ کی گردن اڑا دی جائے گی، بانی اسلام کا خاتمہ ہو جائے گا، نہ بانس رہے گا نہ بانسری بچے گی، محمد کا خاتمہ ہوگا، اسلام یہی ختم ہو جائے گا۔ اللہ اللہ، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس رات جس رات نبی کو قتل کیے جانے کا ارادہ ہو چکا ہے، منصوبہ بنایا جا چکا ہے، مصطفیٰ کو اس بات کا علم ہو چکا ہے، آج میرے بستر پہ سونے والا جو سوئے گا بڑے امتحان کی گھڑی ہوگی، اس لیے کہ میرے بستر پہ آج سونے والا جس بستر پہ میں سو رہا ہوں، اس بستر پہ جو سوئے گا وہ قتل نبوت کی رات ہے، جو سوئے گا اسے قتل ہونا پڑے گا، مگر وہی نبی ہے، نبی نے علی کو بلایا، اے علی سنو سنو، میں ہجرت کر رہا ہوں، میں یہاں سے جا رہا ہوں، آج میرے بستر پہ تم سو جاؤ، مگر یاد رکھنا یہ قتل نبوت کی رات ہے، یہ قتل نبوت کی رات ہے، مگر اسی بستر پہ سو جاؤ۔ صدیق اکبر کو نہیں بلایا میرے آقا، فاروق اعظم کو نہیں بلایا میرے آقا، عثمان غنی کو نہیں بلایا میرے آقا، خلیفہ اول کو دعوت نہیں
मुक़द्दस हो सकता है, उसी का बेटा करबला का मैदान सर कर सकता है। इसी से तो इत्तेहाद इमाम हुसैन है। एक बार आप लोग बोलिए तो या हुसैन। माशाअल्लाह सारे लोग बेकार हैं। अब गौर से सुनिएगा, बात पुरानी कर रहा हूं मैं, मगर सुनिएगा तो कैफ महसूस कीजिएगा। आकाए कायनात है, गौर से सुनिए, आकाए कायनात है। पढ़े लिखे लोग इस वक्त मिंबर शरीफ पर इशारे में सारी बातें समझ जाएंगे। मेरी तरफ देखिए ना भाई, मेरी तरफ देखिए। आका मिंबर शरीफ पर खुतबा दे रहे हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बात पुरानी है, मैं बात करना चाहता हूँ, आप समझ गए होंगे। आका खुतबा दे रहे हैं, जुमा का दिन है, आका खुतबा इरशाद फरमा रहे हैं। रात मस्जिद खचाखच भरी हुई है नमाजियों से, सहाबा की जमात मस्जिद नबवी में है। आका मिंबर शरीफ पर खुतबा इरशाद फरमा रहे हैं। इतने में इमाम हुसैन मस्जिद में दाखिल हो गए, लड़खड़ाए जमीन पर गिर गए। मुस्तफा की निगाह नबूवत ने देख लिया, निगाह रिसालत ने देख लिया, हुसैन गिर गए। मेरे आका मिंबर शरीफ पर खुतबा दे रहे थे, मेरे आका फर्ज बता रहे थे, मेरे आका वाजिबात बता रहे थे, मेरे आका सुन्नत बता रहे थे, मेरे आका मुस्तहबात बता रहे थे, मेरे आका शरीयत बता रहे थे, मेरे आका मजहब बता रहे थे, मेरे आका दीन समझा रहे थे, मेरे आका इस्लाम समझा रहे थे। जो हुसैन गिरे, मुस्तफा ने दीन को वही रोक दिया है, शरीयत को वही रोक दिया है, मजहब को वही रोक दिया है, फराइज को वही रोक दिया है, फराइज को वही रोक दिया है, सुन्नत और वाजिबात को रोक दिया है। आका चले इमाम हुसैन को गोद में उठा लिया। अल्लाह अल्लाह। आका कह सकते थे किसी से और हुसैन को पहुंचा दो घर, हुसैन को फातिमा के घर पहुंचा दो, हुसैन को मेरे घर पहुंचा दो, ये मेरे आका फरमा सकते थे, मगर आका ने किसी से नहीं कहा कि उठाओ और ले जाकर पहुंचा दो। ये एक बात थी कि नहीं कहा, आका ने उठा लिया था, फिर उठा के किसी सहाबी को दे देते कि ये लो हुसैन को फातिमा के घर जाके पहुंचा दो। ऐसा भी मेरे आका ने नहीं किया, बल्कि गोद में उठाया मेरे आका ने हुसैन को और फिर मेंबर पे तशरीफ ले आते हैं, पहनों में रखा हुसैन को, गोद में रखा हुसैन को, और शुरू हो जाते हैं मजहब बताने लगते हैं, फिर दीन समझाने लगते हैं, फिर शरीयत समझाने लगते हैं, फिर फराइज बताने लगते हैं। मुहतरम दोस्तों और बुजुर्गों, मोहल्ले का इमाम साहब अगर जुमा के दिन खुतबा दे रहे हो और उनका बेटा अगर मस्जिद में दाखिल हो जाए, किसी वजह से गिर जाए, इमाम साहब नंबर पर खुतबा देते थे, खुतबा देकर अपने बेटे को उठाने चले जाएंगे और लेकर अपनी गोद में नंबर पे चले आएंगे। छुट्टी आपकी छुट्टी। बहुत अच्छी। ये कोई सरकारी चीज नहीं है, ये कोई बात की जागीर नहीं है जो आप आएंगे जैसे जैसे अपने बेटे को लेके गोद में यहाँ नंबर पे खुतबा देंगे। ये सरकारी चीज है, ये नंबर रसूल है, ये नंबर नबी है। इसलिए यहाँ से आप होंगे, यहाँ रिश्ता नहीं देखा जाएगा, यहाँ रिश्ता नहीं देखा जाएगा, यहाँ सिर्फ रिश्ता मजहब का रिश्ता देखा जाएगा, शरीयत का रिश्ता देखा जाएगा, नबूवत का रिश्ता देखा जाएगा। अल्लाह अल्लाह। सहाबा में से किसी ने ये नहीं कहा या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। हुसैन को गोद में उठा भी लिया, अपने पहलू में रखा भी, गोद में रखा भी, और खुतबा भी शुरू कर रहे हैं, फर्ज भी बता रहे हैं, सनत भी बता रहे हैं, वाजिबात भी बता रहे हैं, मुस्तहबात भी बता रहे हैं, शरीयत भी समझा रहे हैं। अल्लाह अल्लाह।